जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी अरमान साबिर। महाजिर कल्चर डे 2020 बहुत सारे लोग इससे पहले से मनाते चले आ रहे हैं, लेकिन 2020 के बाद तसलसल के साथ और कहा जा रहा है कि बड़ी तेज़ी के साथ इसकी कबूलियत आ रही है। लेकिन हम जो वीडियोस बना रहे हैं और महाजिर कल्चर डे पर 2 दिन से हमने जो काम किया है उसके नीचे जो कमेंट्स शहरी कर रहे हैं, आज आपको बताते हैं कि एक आम जो उर्दू बोलने वाला है, महाजिर है, उसकी राय महाजिर कल्चर के हवाले से क्या है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि बानी एमकेएम अल्ताफ़ हुसैन नहीं, उनको माइनस करने के बाद महाजिर कल्चर डे क्या अहमियत रह जाती है। अरमान भाई, आम जो कराची वाले हैं या महाजिर हैं, वो ख्वाह वो कराची में, हैदराबाद में, लाड़काना सखर, कहीं भी, ये पूरे पाकिस्तान पूरी दुनिया में कहीं भी है, ये तासुर क्यों आ रहा है कि बानी एम क्यूब नहीं माइनस कर दिया तो अब महाजिर कल्चर। देखिए, जो अभी कमेंट्स आए हुए हैं ना, उसमें मैंने पढ़े थे कमेंट्स, आपने भी यकीन पढ़े होंगे। तो जो कमेंट्स आए हुए हैं उसमें लोग यही कहते हैं कि जी जो महाजिर का कंसेप्ट है या महाजिर का जो लफ्ज़ है वो अल्ताफ़ हुसैन ने इंट्रोड्यूस कराया, वो लेकर आए और उन्होंने इस बात का शऊर बेदार किया कि महाजिर कल्चर क्या है, महाजिर क्या है, महाजिर की असास क्या है, महाजिर कौन है, और फिर महाजिर के हुकूक़ क्या हैं, और महाजिर के हुकूक़ छीने जा रहे हैं या उनको नहीं मिल रहे हैं तो उनको किस तरह से आवाज़ उठानी है। जिस तरह से आजकल आप देख रहे हैं ना कि इमरान खान ने भी पूरे पाकिस्तान को एक तरह से उन्होंने बोलने का शऊर दिया है, मोबिलाइज किया अपनी सोच, अपनी नज़रिए के लिए। Exactly. ठीक है। तो अगर इमरान खान को माइनस चोर डकैत ये वाले जो इमरान खान को माइनस कर दें तो फिर पीटीआई में फिर वो बात ही नहीं रहेगी जो इमरान खान की वजह से है। बिल्कुल इसी तरह से जो उनकी चाहने वाले हैं अल्ताफ़ हुसैन के, वो भी यही कह रहे हैं कि जी अगर महाजिर कल्चर डे आप मना रहे हैं तो अगर महाजिर जो जिन्होंने महाजिर लफ्ज़ दिया, जिन्होंने पहचान दी, जिन्होंने शऊर बेदार किया, आप उन्हीं को माइनस कर देंगे, वही नहीं है, उनको उनसे अलग हो जाएंगे या उनसे आप अलहदगी का ऐलान कर देंगे और उसके बाद फिर महाजिर कल्चर डे बनाएंगे तो फिर उसकी कोई अहमियत नहीं है। आप कुछ कमेंट्स पढ़ के बताएंगे कौन लोग हैं, क्या कह रहे हैं और उनकी राय क्यों इस तरह बन रही है। देखिए, कल कुछ नौजवान ज़ुहैब आज़म और दीगर आए थे इसी बिल्कुल। स्टूडियो में, हमारे साथ तस्वीरें भी और वीडियो भी बनाई। उन्होंने कहा कि हम सियासत से बालातर होकर ये इवेंट कर रहे हैं और इसमें हम चाहेंगे कि सियासी परचम ना हो। बिल्कुल सही है। लेकिन जो आपके और उन्हीं की वीडियो पे जो है वो ये कामना, अच्छा, ये उन्हीं की वीडियो पे जो हमने वीडियोस उनकी अपलोड की थी उनसे बात करने के बाद, तो उनकी वीडियो पे आया कि जहाँ कायद का नाम नहीं वहाँ महाजिरों का काम नहीं। अब ये एक कमेंट है, ये उनकी राय है, कामरान शेख जो है ये उनकी राय है। और इसी तरह से और भी आगे कई कमेंट्स हैं, पढ़े जरा थोड़ा सा बताएं। उसमें से जो है वो अब जो है वो ये जो अब वो कह रहे थे कि कल उन्होंने ये भी कहा था कि उनका किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है और ज़ाहिर है वो सियासत से बालातर होकर। ठीक है। अच्छा, वो अब उन्होंने ये भी कहा था हमें, अब वो उन्होंने शायद ऑन कैमरा शायद ना ही कहा हो, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि ये आपका पार्टी से किसी भी पार्टी से ताल्लुक हो, लेकिन वो जो काम कर रहे हैं, वो जिस प्लेटफॉर्म पर हैं, वहाँ पर आकर जिस भी आप ग्रुप से, जिस भी धड़े से एमकेएम के जिस भी धड़े से ताल्लुक हो, वहाँ आकर जो है वो आप सिर्फ महाजिर लफ्ज़ पे ही इकट्ठे हो रहे हैं बस। लेकिन एक ज़हरिश खान है, उन्होंने कहा कि जनाब ये सही नहीं कह रहे, इनका ताल्लुक़ एमकेएम से है और वो फारूक सत्तार के साथ काम कर चुके हैं और उनकी जॉब भी एमकेएम ने ही करवाई है। तो अब ये उनके बारे में ही कमेंट आया। इसी तरह से एक और कमेंट आया है, शुएब नाम का है जिन्होंने कमेंट किया है। उन्होंने कहा जी अल्ताफ़ भाई, जहाँ अल्ताफ़ भाई का नाम नहीं वहाँ महाजिरों का काम नहीं, बाइकाट नाम नहाद कल्चर डे। अब ये इन्होंने नाम नहाद कल्चर डे का भी बाइकाट, जैसे इलेक्शंस के बाइकाट और यहाँ कल्चर डे का भी बाइकाट। मजीद अच्छा, इसी तरह से लिखा है कायद ओनली अल्ताफ़, यानी कि एमकेएम के जितने भी धड़े हैं। अच्छा, मैं ऑडियंस, आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, आपकी राय क्या है इस महाजिर कल्चर डे के हवाले से। अच्छा, सिर्फ एक ही तरफ आपने भी नीचे लिखना है, हम ये कमेंट्स तो पढ़ रहे हैं लेकिन आपने भी बताना है हमें कि आपकी क्या राय है इस महाजिर कल्चर डे के हवाले से। और दूसरा, ये बहुत सारे लोग, अच्छा अब अशर अली ने लिखा है, वो एक शख्स अल्ताफ़ हुसैन जिसने अपनी बिखरी हुई कौम को मुत्तहद करके एक नाम दिया महाजिर, और इसको माइनस करके महाजिर कल्चर डे बनाना गलत है। ये इन्होंने अपनी राय का यहाँ पर अशर अली ने इज़हार किया है। इसी तरह से और अगर आगे जाएं आप तो महाजिर कल्चर जिंदाबाद,
یہ ایک بس انہوں نے ایک اویس ان کی- خان ہاں، غوری ہاں، ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ہے کہ مہاجر کلچر زندہ باد. اسی طرح سے جو ہے وہ 24 دسمبر مہاجر کلچر ڈے، اور پھر آگے انہوں نے دل کے نشان بنایا یعنی کہ لو. ٹھیک ہے. تو یہ خرم خان پی کے انہوں نے جو ہے وہ لکھا ہے. تو یہ ملے ارمان جلے بھائی ایک کمنٹس ہیں، سوال ہے، ملے جلے ایک کمنٹس ہیں. آڈینس بہت ہی امپورٹنٹ یہ ہے جو اس کلچر ڈے کے مخالف دوسری کمیونٹیوں سے تعلق ہو سکتا ہے یا خود اردو بولنے والے ہیں. اب ایک ایک اور ہیں، اب انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا لیکن ان کے جو بات ابھی بات باقی ابھی ہے، باقی یہ ہے، ہمارے بہت پرانے بہت پرانے اور اچھا، ہماری ہر ویڈیو دیکھنے والے ہیں. ویڈیو میں دیکھنے والے. اچھا، انہوں نے بھی کامنٹ کیا اور کامنٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں میں مہاجر نہ ہونے کے باوجود اس بات کی مذمت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ امتیازی کیا جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کے بھی کامنٹس آ رہے ہیں جو کہ اچھا، اس میں ایک جو بڑا امپورٹنٹ جو چیز نا ارمان بھائی کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار جیسے سندھی ہیں، پشتون ہیں، وہ کسی خاص خطے سے تعلق ہے، وہاں اس کی ثقافت کلچر ہے. مخالفین کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو مہاجر ہیں وہ تو یہاں سے دہلی سے بھی آئے، حیدرآباد دکن سے بھی آئے، بمبئی سے بھی آئے، اور وہاں پھر پنجاب سے بھی جو راجستھان کے علاقوں سے آئے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا تو ایک کلچر نہیں بلکہ یہ تو ایک زبان جو مکس اپ لینگویج، مثال کے طور پہ راجستھانی یا جو راجپوت فیملیز یا ان کی راؤ فیملیز وہ بھی یہاں آئیں، پھر دہلی اور دکن والے لوگ بھی آئے، بمبئی لگ کے لوگ بھی آئے. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ یار یہ کلچر سیم تو نہیں ہو سکتا. اچھا، کھانے پینے کے معاملات یہ الگ ہیں. بات کل میں نے بھی کہی ہاں تھی. ہاں، کل ہم نے ہاں اٹھائی تھی. وہ جو نوجوان یہاں پر آئے تھے، نوجوانان مہاجر، تو ان سے میں نے یہی اٹھایا تھا کہ میں نے کہا آپ لوگ مہاجر کلچر ڈے جو بنا رہے ہیں تو یہ تو مختلف کلچرز ہیں. کوئی یو پی سے آیا ہے، کوئی سی پی سے آیا ہے، کوئی بہار سے آیا ہے، کوئی اور آج بھی ان کے ایکسنٹ اور کھانے الگ الگ ہیں. اچھا، اور سب اپنی اپنی کلچر کو جو ہے وہ زندہ کر کے رکھے زندہ کر کے رکھے ہوئے. اچھا، اور سب الگ الگ زبانیں بولتے ہیں. مطلب بہار کی زبان تھوڑی بہار کی مختلف ہے، یو پی کی الگ دکن ہے، کی بالکل حیدرآبادی ہمارے دوست ہیں، فاروق سمیع بالکل فاروق سمیع حیدرآباد دکن کے ہیں، وہ بالکل تھوڑے سے مختلف زبان مختلف ہیں. ہیں. اسی طرح سے سی پی کے جو لوگ ہیں، ہم سی پی کے ہیں تو ہماری تھوڑی سی زبان مختلف ہے. تو وہ ظاہر ہے ہر 300 کلومیٹر پہ تو زبان مختلف ہو جاتی ہے، تو اس میں کافی فرق آتا ہے. لیکن جو کل جن سے بات ہوئی تھی، میں نے ان سے بھی یہی سوال کیا تھا، تو انہوں نے پتہ ہے کیا کہا، بڑے دلچسپ بات کی. انہوں نے کہا کہ جی جو شناختی کارڈ اس وقت بنائے جاتے ہیں خاص طور پر، اس میں 6 زبانوں کے خانے ہیں. اس میں جو ہے وہ ایک خانہ ہے اردو اسپیکنگ کا، اور پھر باقی میں ادرس ہے. تو کراچی میں 45% لوگ جو وہ ہیں جو ادرس پہ ٹک کرتے ہیں. ایک یہ بہت بڑی یہ تو بہت بڑی حیرت انگیز بات ہے. اور اس میں ادرس میں وہ لوگ ہیں جو کہ مطلب بھوجپوری بولتے ہیں، جو کہ راجستھانی بولتے ہیں، جو بہار کی لینگویج بولتے ہیں، جو گجراتی لینگویج بولتے ہیں، مطلب جن کی مدر ٹنگ جو ہے وہ زبان اردو نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ وہ لوگ ہیں، لیکن وہ سب کے سب وہ ہیں جو مہاجر ہیں، جو اپنے آپ کو مہاجر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ جی زبانوں کے خانے اور مزید بڑھائے جانے چاہیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کون ہاں سی زبان بولنے والے کتنے یہ رہتے بات ہیں. تو ہے. لیکن دوسری چیز یہ، جیسے سندھی کلچر ڈے ہمارے سندھی دوست مناتے ہیں، بھائی مناتے ہیں، پذیرائی بہت تیزی کے ساتھ ملی. یہاں فرق ہے ابھی بھی، قبولیت، ایکسیپٹنس یا اس طرح. جی ہاں، بالکل. یہ کیا اس کے پیچھے بھی میرے بات. خیال سے ایک تو یہ ہے کہ مہاجر کلچر ڈے منانا جو ہے وہ اس وقت شروع کیا گیا ہے جب الطاف حسین کے اوپر پابندیاں لگ چکی تھیں. ٹھیک ہے. اس میں شدت جو ہے وہ آنا شروع ہوئی ہے اس کے بعد سے. اچھا، اور وہ جو منایا بھی جا رہا تھا اس میں بھی جو ہے وہ ایکسیپٹنس لیول جو ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے، کیونکہ کلچر جو ہے بڑا ڈائیورس ہے. تو شاید وہ پذیرائی نہیں مل رہی تھی. لیکن اب جو ہے وہ چونکہ اب بات وہی آ رہی ہے کہ جنہوں نے آپ کو پہچان دی، اگر وہ اس کو لے کے چل رہے ہوتے تو شاید ابھی تک جو ہے وہ ایکسیپٹیبلٹی بہت بڑھ چکی ہوتی ہے، اس میں جوش و خروش آ رہا ہوتا ہے. کیونکہ اب سندھی کلچر ڈے یا اور دیگر کلچر ڈے منائے جا رہے ہیں، اس میں بھی ابھی پچھلے 3-4 سالوں سے جو ہے وہ اتنی شدت آئی ہے. کافی شدت. اچھا، اختلاف تو یہاں پر بھی ہے. مثال کے طور پہ سندھی کلچر ڈے منایا جاتا ہے، مختلف ٹیلی ویژنس جو ہیں وہ اس کو اون کرتے ہیں اور ان کے سٹیج الگ الگ ہوتے ہیں، ان کی پارٹیز الگ الگ ہیں. اور میں نے دیکھا ہے جو ہمارے سندھی دوست بتاتے ہیں کہ وہ مقابلہ ہوتا ہے ایک دوسرے. تو ایسا نہیں ہے کہ اگر اردو اسپیکنگ میں مہاجر کلچر ڈے منایا جائے، ایک پارٹی الگ بنا رہی ہے، دوسری پارٹی الگ بنا رہی ہے، تو اس کا مطلب اختلاف تو نہیں ہو سکتا. یہ سوچ بھی ہو سکتی ہے، بالکل سوچ بھی ہو خیال سکتی ہے. اچھا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ لوگ نہیں مناتے ہیں. بہت بڑی تعداد ہے. کل بھی پروگرامز ہیں جو آپ کو بھی پتہ ہوگا، شعراء کے پروگرامز بھی ہو رہے ہیں اور بھی دیگر پروگرامات. ہماری انفارمیشن تو یہ ہے جو گورنر ہاؤس میں جو ملاقاتیں کل آرٹس خاص کونسل میں لوگوں ایم سے کے ایم نے بھی ہوئی، ایک پروگرام کیا ہے. اور ہاں آرٹس کونسل کے اندر ایم کے ایم نے پروگرام کیا، پھر گورنر ہاؤس میں کل مشاعرہ ہے.
اس میں کچھ انفارمیشن تو یہ ہے کہ اسی دوران گورنر ہاؤس میں مشاعرہ اور ایک عزیز اپنا یہاں پر عائشہ منزل پر بھی وہاں پہ بھی قوالی کا قوالی کا پروگرام بھی ہے. اچھا، اس میں یہ جو کلچر ڈے ہے اس کے لیے یہ بھی کہا جا رہا تھا گورنر ہاؤس میں جو بیٹھکیں ہوئی ملاقاتیں کہ ایک کوئی اتحاد ایم کیو ایم کی اس کو ریوائیو کرنے کا، پھر دوبارہ سے متحد کرنے کا، کیا دیکھ رہے ہیں آپ کو اس طرح کی چیز ہے؟ اس میں بھی ہم نے بات تو کی تھی، لیکن یہ ہے کہ ابھی دیکھیں شروعات ہوئی ہے. اور ویسے ایم کیو ایم پاکستان میں شمولیت جو فاروق ستار کی تھی، تو فاروق ستار صاحب کی شمولیت اس طرح سے نہیں ہو سکی جس طرح سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا، جس طرح سے انہوں نے ٹیسوری صاحب نے گورنر بننے کے بعد فوراً بیان دیا تھا. تو اب وہ شاید وہ چیزیں اس طرح سے نہیں ہو پائی ہیں، تو اب ٹیسوری صاحب کسی اور طریقے سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو. چلیں جی، خبریں اور بھی ہیں، فاروق سمیع نہیں ہیں تو ہم اس کو اتنا ہی رکھیں گے. اتحاد سے متعلق کچھ اور بریکنگ خبریں ہیں، کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ اس کو رات کو یا پھر کل آپ کو بتائیں گے کچھ ایکسکلوسیو قسم کی انفارمیشن. اگر آپ نے رپورٹرز 21 کرنٹ افیئرز ود بلال، نئی کھوج یا پھر ارمان صابر ولاگ میں سے کسی ایک کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب کیجیے گا. نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں مہاجر کلچر ڈے یا کراچی یا اوورآل جو اردو سپیکنگ کی جو سیاست کے اندر انوالومنٹ یا ان کی جو رہنمائی یا پھر ان کی پولیٹیکل ایفیلیشن کے حوالے سے جو زوال پذیر کا ایشو ہے، اس سلسلے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. ایک نئے ولاگ کے ساتھ جلد ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ.